آئیے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں قصیدے کی زبان اور اس کا اسلوب۔ قصیدے کے فن پر گفتگو کے سلسلے میں اس میں استعمال کی ہوئی زبان کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ قصیدے کی زبان ذلیل و مطمئن، باوقار اور پرشکوہ ہونی چاہیے۔ الفاظ میں رذالت یعنی بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال قصیدے کا وصف خاص ہے۔ اس کی وجہ سے دوسرے اصناف سخن سے یہ مختلف اور ممتاز نظر آتا ہے۔ بندش کی چستی اور سنگلاخ زمینوں کا استعمال بعض شاعروں کے نزدیک معیار قصیدہ قرار پایا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی قصیدے کی زبان کے متعلق لکھتے ہیں، قصیدہ کی ایک خاص زبان بن گئی، یعنی بندش کی چستی اور زور، الفاظ متعین اور پرشکوہ، خیال میں بلندی اور رفعت، یہاں تک کہ قصیدے کے شروع میں جو غزلیہ اشعار ہوتے ہیں وہ بھی عام غزل کی زبان میں مختلف ہوتے ہیں۔ چونکہ سبق، شوقیانہ اور مبتذل الفاظ کے استعمال سے زبان کی شان و شکوہ اور متانت و جزالت مجروح ہوتی ہے، اس لیے قصیدہ نگاری میں اس سے احتراز لازمی قرار دیا گیا۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جزالت و صلابت الفاظ کا اتنا بوجھ بھی قصیدے پر نہ ڈالا جائے کہ قصیدے کی زمین سخت اور ناہموار ہو جائے اور مذاق سلیم پر غراں گزرے۔ اس لیے اس کے الفاظ و معنی میں توازن ہونا بھی ضروری ہے، جو موضوع سے مناسبت بھی رکھتا ہو۔ الفاظ میں بھرپور معنویت، استعارہ، کنائیہ کا مناسب استعمال، ثنائے بدائع کے آمیزش، خوبصورت تراکیب اور بندشوں کے تراش خراش ایک اچھے قصیدے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن قصیدے میں اگر صرف الفاظ کے انبار لگا دیے جائیں اور معنی کا فقدان ہو تو ایسا قصیدہ معیاری نہیں کہلا سکتا۔ انشاء اور ذوق کے قصائد میں کثرت سے ایسی مثالیں موجود ہیں جو مندرجہ بالا معیار پر پورے نہیں اترتے۔ ذوق کے قصائد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عموماً عالمی اصطلاحات کا دفتر بن جاتے ہیں۔ انشاء کے یہاں تو معنوی ربط کی اتنی کمی ہے کہ درمیان کے کھانچے یا فاصلے اکثر مزاح کا خیز بن جاتے ہیں۔ سودا کے بھی بعض قصیدے اس کے زد میں آ گئے ہیں، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ سودا اور ذوق کے قصائد میں متانت و سنجیدگی موجود رہتی ہے، جبکہ انشاء کے یہاں متانت کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ قصیدے کی زبان کا تعلق امتداد زمانہ، ملک و قوم اور خطہ ارض سے گہرا رہا ہے۔ عربی کے ابتدائی قصیدوں کی زبان ان کی زندگی کی طرح ہی سیدھی سادی رہی۔ اس میں عربوں کا خلوص و صداقت نظر آتا ہے۔ عہد بنی انبیاء میں اس میں محاسن شعری کی پیشکش کی باقاعدہ کوشش نظر آتی ہے۔ یہاں زبان کے ساتھ اسلوب میں بھی نیرنگی پیدا ہوتی رہی، جو عہد عباسیہ میں بوقلمونی اور ہم جہتی کے حامل ہو گئی، یہاں تک کہ نبی کے عہد میں پرتسنیٰ اور مشکل پسندی سے معمور ہو گئی۔ فارسی قصائد کی زبان ابتدا سے ہی وقت پسندی کی طرف مائل رہی۔ بعض فارسی شاعروں نے تو قصیدے کو وقت پسندی اور شاعرانہ ورزشوں کا آلہ اور مرکز بنا لیا تھا۔ اس میں مشکل الفاظ، مغلق تراکیب، دورازکار تشبیہات و اشارات اور ضروری و غیر ضروری طور پر اصطلاحات علمیہ کا مظاہرہ ہونے لگا۔ بے جا ستائش پر زور دیا جانے لگا، یہاں تک کہ دور انحطاط میں اس کی زبان اور بھی مشکل ہو گئی۔ اردو قصائد پر ایرانی دور انحطاط کے زوال آمدہ اسلوب کا گہرا اثر پڑا۔ اس پر ہندوستانی سبق فارسی نے اس کو اور زیادہ متاثر کیا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ بعض شعراء کے ہاتھوں اردو قصیدہ بھی وقت پسندی صنائع بدائع کے انبار اور زبان و بیان کے پیچیدگیوں سے معمور ہو گیا، جس کا اثر تقریباً ہر دور کے اردو قصائد میں کم و بیش دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سودا سے لے کر غالب تک کے بیشتر اردو قصیدے مشکل پسندی اور بھاری بھرکم اسلوب بیان سے لبریز ہیں، لیکن کچھ قصیدے ایسے بھی ہیں جن کا اسلوب بیان بڑا ہی سادہ لیکن پروقار ہے۔ ان میں صنائع ودائع کا استعمال بھی بڑا متوازن ہے، اس لیے ان میں بلا کی تاثیر ہے، چونکہ بیجا مبالغہ سے گریز کیا گیا ہے، اس لیے واقعیت کی دلکشی اور صداقت بیان کی جاذبیت ان قصیدوں کے وصف خاص ہیں۔ 20ویں صدی کے اردو قصیدوں کی زبان پر اسی روش کا اثر پڑا۔ اس دور کے قصیدوں کی زبان سہل پسندی کی طرف مائل نظر آتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ درباری اور بادشاہت کا زوال بھی ہے۔ اس دور میں قصیدہ نگاروں کا مقصد انعام و اکرام کا حصول نہیں رہ گیا تھا، بلکہ اس وقت زیادہ تر قصیدے بزرگان دین کی شان میں یا نعت و منقبت کے عنوان سے لکھے گئے۔ اگر کسی دنیا دار کی توصیف میں اس وقت کے قصیدے ملتے ہیں تو ان کا تعلق کسی ذاتی عقیدت یا قلبی وابستگی سے ہے۔ قصیدوں کو جاگیردارانہ نظام سے جوڑ دینے کی وجہ سے اکثر نقادوں نے بھی قصیدے کی مشکل پسندی کو معیار قصیدہ قرار دے دیا، اس لیے وہ قصیدے جو آسان زبان میں لکھے گئے ان پر نقادوں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی۔ چنانچہ اس طرح کے ناقدوں کو ذوق کے قصیدوں کے مقابلے میں غالب کے قصائد پھیکے نظر آنے لگے، اور غالب جیسے ذہین و فطن اور طرز بدل کے کامیاب مقلد کو سادہ قصیدے کہنے کی وجہ سے ان کے عہد میں قصیدہ نگار تسلیم کرنا مشکل ہو گیا، اور آج بھی ایسی حالت میں ایسے فاضل نقادوں کے گلے غالب کی قصیدہ نگاری نہیں اترتی، لہٰذا ایسے نقاد 20ویں صدی کے قصیدہ نگاروں کو کیسے گردانتے؟ اس طرح قصیدوں کی طوالت کی وجہ سے 20ویں صدی کے مختصر قصیدے انہیں ناقابل اعتنا معلوم ہوئے، اور سوائے عزیز لکھنوی کے کسی کو بھی قصیدہ نگار ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ قصیدے کی اقسام کیا کیا ہیں، یہ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔